تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ اس آیت کی ہم تفسیر کی طرف جائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی جو ہم نے فضیلت سنی ہے نا، اس سے متعلق ایک اور خوبصورت واقعہ پہلے سنیں۔ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مکے میں ایک پتھر ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی پاک فرماتے بے شک مکے میں ایک پتھر ہے، وہ مجھ پر اعلان نبوت سے پہلے بھی سلام بھیجتا تھا۔ کون سلام بھیجتا تھا؟ پتھر سلام بھیجتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے فرمایا، انی لأعرفہ الآن، یعنی بے شک میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ اب علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ جب پتھر سلام کرے، بے جان ہے، آقا اسے یاد رکھیں، اس سے اظہار محبت فرمائیں، اسے اپنے دل میں جگہ دیں، اسے پہچانیں۔ تو اگر کوئی نبی پاک کا امتی ہو، اشرف المخلوقات ہو، اور محبت رسول میں درود بھی پڑھے، میلاد بھی بنائے، ان کا ذکر بھی کرے، تو سوچئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کتنا راضی ہو جائیں گے۔ تو درود پڑھنا، ذکر مصطفیٰ کرنا، ایسے نیک اجتماعات میں شرکت کرنا نبی پاک کی رضا کا بڑا خوبصورت سبب بن سکتا ہے۔ کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے کلام میں لکھتے ہیں، جنہیں مرکد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے۔ مرکد کہتے ہیں قبر کو۔ یا رسول اللہ، جن خوش نصیبوں کو آپ قیامت تک امتی کہہ کر پکاریں گے، کیونکہ روایتوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ آج بھی رسول پاک اپنی قبر منور میں اپنے امتیوں کو پکار بھی رہے ہیں، یاد بھی کر رہے ہیں۔ جنہیں مرکد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا۔ تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، نبی پاک پر صلاۃ و سلام پڑھنا، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں سمجھیں کہ اس پر خاص نظر رحمت فرماتے ہیں۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آتے ہیں آیت کی طرف، اور اس آیت میں نبی پاک کے ایک مزاج مصطفیٰ کا، میں نے کہا نبی پاک کا ایک ایسی عادت کریمہ، ایک ایسی سنت جس کو آج ہم نے سمجھنا ہے۔ کیا ہم نے سنا؟ تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ۔ قرآن میں رب نے کیا فرمایا؟ اے محبوب، تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو۔ تفسیر مدارک میں اب تفسیر سمجھتے ہیں نا، اس آیت کا اصل مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی یہ فرمایا رب نے کہ اے انبیاء کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کے سامنے دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں، تو آپ دنیا کے مال و متاع سے بے پرواہ رہیں، دنیا کے مال و اسباب کی طرف آپ توجہ نہ فرمائیں، بلکہ اللہ نے آپ کو بڑی شانیں اور بڑی مہربانی عطا فرمائی ہیں۔ اب مفسرین مزید لکھتے ہیں اس آیت کے تحت کہ مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے بھی دنیا میں رغبت نہیں رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ آخرت کو پسند فرمایا، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے پاکیزہ دل میں اس دنیا کی محبت نے جگہ نہ پائی۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ پہلے بھی دنیا سے بے رغبت ہیں، اس بے رغبتی پر ثابت قدم رہیں، دنیا کی طرف رغبت نہ ہو۔ یہ سبحان اللہ رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا۔ اب آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا حال کیا ہے؟ یعنی اب ذرا غور کیجئے کہ نبی پاک تو بے رغبت ہیں، پیارے آقا تو دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، تو یہ آرڈر دراصل ہم غلاموں کے لیے ہے، ہم امتیوں کے لیے ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، تمہارے محبوب علیہ السلام کے صدقے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا ہوئیں، تمہیں ایمان ملا، اسلام عطا ہوا، قرآن کریم دیا گیا، ایسے پیارے آقا علیہ السلام کا امتی بنا دیا گیا، نبی پاک کے صدقے انشاءاللہ تمہیں ہمیشہ رہنے کے لیے جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ یہ سب کچھ کافروں کے کہاں نصیب ہیں، یہ غیر مسلموں کو تو نہیں ملنا نا۔ اس لیے دنیا میں اگر ان کو مال و اسباب ملا ہوا ہے تو انہیں دیکھ کر ڈی مورلائز نہ ہو، انہیں دیکھ کر اس کی طرف رغبت نہ کرو، بلکہ
ललचाई हुई नजरों से देखने की बजाय अल्लाह ने जो दिया है उस पर शुक्र करें और आखिरत पर तवज्जो रखें। अल्लाह अकबर। क्या खूबसूरत बात शायर लिखते हैं ना, कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पे आया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पे आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, वो क्या है जो हमने पाया नहीं। तो जब इतना कुछ रब ने अता फरमा दिया है, अब अगर इसको इस तरह समझते हैं कि कोई शख्स हो कि जिसके पास दुनिया भर की नेमतें और दौलत हो और ईमान न हो, तो बताएं उसके पास कुछ है? क्योंकि ये दुनिया में कितनी देर रहेंगे। आज अनफॉर्चुनेटली जब लोग दुनिया का ट्रैवल करते हैं या वीडियोस देखते हैं तो बाज़ औक़ात शैतान दिल में वसवसे डालता है कि हम तो ईमान वाले, हम तो जनाब अल्लाह को मानने वाले, हमारी हालत ऐसी, और इन गैर मुस्लिमों को तो बहुत कुछ मिला हुआ है, इनके मुल्क तो बड़े खूबसूरत हैं, इनके पास तो बड़ा मालो दौलत है। अल्लाह अकबर। यही बात कुरान ने फरमाई कि रब ने जो तुम्हें दिया है ना वो उन्हें नहीं दिया, तुम्हें ईमान दिया है, तुम्हें रब ने नबी पाक का उम्मती बनाया है। अच्छा, अगर कंपैरिजन करें, आपको कोई शख्स कहे कि भाई आपको एक साल लग्जरी तरीके से हम जो है ना वो मज़ेदार तरीके से रखेंगे और उसके बाद 50 साल आपको जेल में रखेंगे, तो आप मान लेंगे इसको कि यार एक साल, चलो एक साल तो मज़े कर लूँ, फिर 50 साल बेशक कोड़े पड़ते रहें, बेशक जेल में रहूँ, हैं? और एक बंदा आपके सामने वो कबूल कर ले कि ठीक है मैं एक साल मज़े में रहूँगा, तो आप उसको देखकर रश्क करेंगे या पागल कहेंगे उसको? या कैसा अजीब आदमी है यार, एक साल बाद जेल है भाई और 50 साल की जेल है, एक साल के मुकाबले में 50 साल मार पड़नी है, इससे बेहतर है 51 साल नॉर्मली गुजार लो ना, ऐसा एक साल का ऐश क्या करना है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जो गैर मुस्लिम है, जो ईमान वाला नहीं है, जो रब को नहीं मानता, अगर उससे दुनिया में कुछ नेमतें मिल भी गई हैं तो कितने अरसे के लिए मिली हैं? कितना जिएंगे दुनिया में बताइए ना? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, फिर तो जाना है ना। 100 साल के मुकाबले में आखिरत की जिंदगी, उसका कोई कंपैरिजन है? क्या 1000 साल है? नहीं। क्या 2000 साल? नहीं। जो जन्नत में चला गया ईमान वाला, कुरान कहता है हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा जन्नत में रहेगा, मौत नहीं आनी, क़यामत के बाद मौत नहीं आनी। जो जन्नत में गया वो हमेशा रहेगा, और जो बेईमान जहन्नम में गया, कुरान कहता है हुम फीहा खालिदून, नो लिमिट, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। अब बताओ ईमान वाला फायदे में है या बेईमान जिसके पास बहुत सारी दौलत है वो फायदे में? तो कभी भी किसी, जिसको कहते हैं ना कि गैर मुस्लिमों की नेमतें देखकर, उनके पास चीजें देखकर अपने आप को कमजोर फील ना करें। प्यारे आका की बड़ी मशहूर हदीस है, हदीस पाक का खुलासा है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। मगर आगे क्या होगा? इंशाअल्लाह आखिरत मोमिन के लिए जन्नत होगी और काफिर के लिए कैद खाना। तो हमें अल्लाह ने जो ईमान दिया है ना उस पर शुक्र करें और दुनिया की तरफ रग़बत ना करें। अच्छा, दुनिया में जो मेरे लिए लिखा है ना वो मुझे मिलकर रहेगा। अल्लाह ने सबके लिए रिस्क का वादा फरमाया है, हम टेंशन ना लिया करें। हाँ, दुआ जरूर करें, कोशिश जरूर करें, मगर जितना नसीब में है वो मिलकर रहेगा। और इस दुनिया में हम कुछ अरसे के लिए आए। अब जरा आगे आप सुनेंगे, अगर किसी तकलीफ में हैं, नौकरी कर रहे हैं, या जनाब घर कमज़ोर है, या अपने पास कर्जा है, या किसी तकलीफ में हैं, उम्मीद है कि आज बहुत दिलासे का सामान होगा कि जिस रब के हबीब के सदके ये दुनिया बनाई गई है। याद रखिएगा, सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम का जो स्टेटस है ना, जो मकाम है, वैसे तो इतनी हदीसें और इतने वाक़यात हैं कि मैं कई दिन बयान करूं तो ख़त्म नहीं होंगे, मगर एक ही हदीस से आप ज़रा स्टेटस, कमाल और मर्तबा समझिए कि अल्लाह फरमाता, ये हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता लौला कलमा खलक़तु दुनिया, ए महबूब तुम्हें ना बनाता तो ये दुनिया ही ना बनाता। दुनिया के तमाम खजाने, दुनिया की तमाम नेमतें, दुनिया की तमाम रानाइयाँ वो किसकी वजह से हैं? वो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की वजह से। आप वजह तख्लीक कायनात हैं, ठीक है ना। अब उनके लिए खजाना क्या था, उनके लिए नेमतें क्या हैं, जब रब ने सब बनाया उन्हीं के लिए, मगर उनका लाइफ स्टाइल क्या था। मैंने कहा ना, आज प्यारे आका का एक लाइफ स्टाइल हम समझेंगे और एक सुन्नत समझेंगे, और वो है ज़ुहद, दुनिया से बेरग़बती, कोई अट्रैक्शन नहीं थी उनको दुनिया की तरफ। और अब आप सुनते जाइए,
ایک بار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور، آپ کو پانی، آپ نے پانی مانگا، پانی پینا تھا، تو آپ کو شہد ملا کر شربت بنا کر پیش کیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں جب وہ پیالہ آیا نا، اب زاروں کتار رونے لگے، شربت حلال، رونے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ شربت ہم نے پیش کیا، اس پہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دور یاد آ گیا کہ ایک دن میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پیارے آقا کسی چیز کو دھتکار رہے تھے، دور کر رہے تھے، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کس چیز کو دھتکار رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، دنیا میرے سامنے آئی، میں نے اسے کہا الیک عنی، یعنی اے دنیا مجھ سے دور ہو جا۔ نبی پاک نے دنیا کو اپنے آپ سے دور کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہہ رہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے کہیں دنیاوی آسائشوں کا میں شکار نہ ہو جاؤں۔ ایک شربت کا پیالہ ہے اور آپ کو یہ ڈر لگنے لگا کہ نبی پاک نے تو دنیا کو دور کر دیا تھا، کہیں ان نعمتوں میں انوالو ہو کے میں آخرت کو نہ بھول جاؤں۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، مگر آج میں اور آپ سوچیں کہ کہیں ہمارا دل صرف فقط صبح سے لے کر شام تک اس دنیا کی نعمتیں، اس دنیا کے جناب لگژریز، ان دنیا کی چیزوں کو جمع کرنے میں تو نہیں لگ گیا، اور نہیں مل رہی تو افسردہ بھی اسی لیے ہیں کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا، وہ گاڑی کیوں نہیں ملی، وہ سواری کیوں نہیں ملی۔ تو مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ میری اپروچ کیا ہے، میں دنیا بہتر کرنا چاہتا ہوں اور اس چکر میں کہیں اپنی آخرت کو تو نہیں بھلا بیٹھا۔ اب سنتے جائیے، ایک بار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ نبی پاک کا ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ پیارے آقا اس تکیے پر ٹیک لگائے خردے بان کی بنی ہوئی چارپائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ چارپائی پر کوئی بستر نہیں ہے، کوئی کپڑا نہیں ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام چارپائی سے اٹھے تو نبی پاک کے جسم اقدس پر اس بان کی چارپائی کے نشان تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا آنکھیں بھر آئیں۔ تو پیارے آقا نے پوچھا اے عمر کیوں رو رہے ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچا ہے، حضور آپ کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ عزت والے ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ عیاشی کریں، ان کے محلات ہوں، ان کے نرم بستر ہوں، اور یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے ایسی سادہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا تاریخی جواب ارشاد فرمایا، فرمایا عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان کافروں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ کتنا پیارا جملہ ہے، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ آخرت ہے۔ پلیز ہمارا فوکس ہماری آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، میں بہت ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھایا ہے، ہم ایک سال کے لیے، میں نے جو مثال دی دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کسی کو آفر کی جائے کہ ایک سال محل میں رکھیں گے، ایک سال تک اچھے کھانے کھلائیں گے، لگژری دیں گے، اس کے بعد 50 سال جیل میں ڈال کر کوڑے ماریں گے، تو کون ہوگا جو وہ ایک سال کے لیے عیش قبول کرے اور بعد میں 50 سال کی قید قبول کرے؟ آج غور کر لیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا میں عیش و عشرت کے لیے آخرت کی قید کٹھی کر رہے ہیں۔ ادھر کوئی حرام کما رہا ہے، ادھر کوئی اللہ کو ناراض کر رہا ہے، چاہے اس کو جناب حرام سے ملے، سود سے ملے، رشوت سے ملے، چوری کرنی پڑے، وہ کہتا ہے دنیا اچھی ہو جائے۔ ارے دنیا قطرہ ہے، آخرت سمندر ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس قطرے کو بہتر کرتے کرتے تم اپنی آخرت برباد کر دو۔ اور ہاں اگر اللہ ناراض ہو گیا نا تو دنیا بھی بہتر نہیں ہونی ہے۔ ہاں یہ بھی بے وقوفی کرتے ہیں لوگ، سمجھتے بعض اوقات شیطان جب دل پہ قبضہ کر لیتا ہے نا، وہ کہتے ہیں آخرت کی دیکھی جائے گی، دنیا کے مزے تو کر لو۔ ارے جب دنیا کے مزے کے چکر میں رب کو ناراض کرو گے نا تو رب یہ دنیا بھی تمہاری برباد فرمائے گا، کیونکہ وہ دنیا اور آخرت کا رب ہے۔ ارے وہ راضی جس سے ہو گیا اس، یعنی اگر ہم اپنی زندگی کا ٹارگٹ ایک بنا لیں نا کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے، دنیا کو بہتر کرنا کی فکر چھوڑ دیں، رب راضی ہو گیا، اس نے دنیا بھی اچھی کر دینی ہے، اس نے آخرت بھی اچھی کر دینی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کا انداز کیسا تھا؟ شاعر لکھتے ہیں نا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ دیکھیں ایک تو ہوتا ہی فقیر ہے، انسان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، بیچارہ پریشان ہے، ایک وہ جس کے پاس اختیار ہے،
سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے سادہ بوریا جس کا بچھونا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ نصیحت بھرا پھول ہے نا، کہ حضرت عمر سے کیا فرمایا، اے عمر کیا تم اس پر راضی نہیں کہ کافروں کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس میں سے اسے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ یعنی جس کو اپنے اعمال سے آخرت کا نفع چاہیے ہوتا ہے نا، وہ آخرت کی فکر کرتا ہے، دنیا کی فکر چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کریم اسے نیکیوں کی توفیق دے کر، اس کے لیے نیک اعمال کی راہیں آسان فرما کر، اس کی نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھا کر اس کی آخرت کے نفع میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور اگر جس کا عمل صرف دنیا کے لیے ہوتا ہے، وہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، تو اللہ پاک صرف دنیا میں اتنا دیتا ہے جتنا اس کی قسمت میں ہے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا، زیرو۔ اب ہم غور کر لیں، دیکھیں ایک بڑی عجیب سی بات ہے، ہم شاید فوکس چینج کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم نے ہم سب سے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، مغفرت کا وعدہ نہیں فرمایا، تو بتاؤ نا فکر کس کی ہونی چاہیے؟ مغفرت کی فکر ہونی چاہیے نا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے، جنت میں جانے کی تو کوشش ہونی چاہیے۔ جس چیز کا وعدہ نہیں ہے اس کی ٹینشن کسی کو نہیں ہے، جس چیز کا وعدہ ہے اے بندو تمہیں رزق مل کر رہے گا، اس کی صبح و شام ٹینشن ہے۔ بالکل کام کرنا چاہیے مگر ٹینشن نہیں، اللہ پر بھروسہ۔ وہ ایک جملہ ہے نا، جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ بات ہمیشہ یقین رکھیں، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، مجھے میرا مقدر مل کے رہے گا۔ میں اس کے لیے ٹینشن میں رہ کر نمازیں چھوڑ دوں، میں اس کی ٹینشن میں حرام کی طرف چلا جاؤں، میں اس کی ٹینشن میں آخرت کو یکسر بھول جاؤں، تو پھر مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہے کہ دنیا میں بھی ٹینشن اور پھر آخرت میں بھی اللہ نہ کرے پرابلم ہو جائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ایک روز میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام چٹائی پر آرام فرما اور پہلو مبارک پر نشان پڑ گئے ہیں، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں اجازت دیجیے ہم آپ کی چٹائی کے نیچے کوئی بستر بچھا دیتے ہیں، کوئی اچھا سا فوم بچھا دیتے ہیں، کوئی نرم کر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا اس دنیا سے کیا تعلق؟ اب ذرا جملہ سنیں، میرا اس دنیا سے کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی مسافر سخت گرمی کے دن سفر کر رہا ہو، اس دوران وہ کسی درخت کے نیچے ٹھہرے، کچھ دیر آرام کرے، پھر اپنی راہ چلا جائے۔ کیا پیاری اگزامپل دی ہے۔ ہم اس دنیا میں مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں۔ آپ سب میں سے بہت سارے لوگ ٹریول کرتے ہوں گے، کبھی کسی ملک، کبھی کسی شہر، کبھی ہم جاتے ہیں وہ ملک بڑا اچھا لگتا ہے، پاکستان کے ناردرن ایریاز میں جائیں، آبشار اور چناب پہاڑ، موسم، بارش، سبحان اللہ، کبھی ایسا وہ وہیں رہ جائیں کہ چلو یار جگہ بہت اچھی، کچھ دن کے بعد پھر گھر آتے ہیں، بیرون ملک جاتے ہیں، کوئی ہوٹل میں رہتا ہے، بعض اوقات ہوٹل کا کمرہ اپنے گھر سے اچھا ہوتا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ یار اب میں نے یہیں رہنا ہے، کمرہ بڑا اچھا ہے، واپس کہاں آتے ہیں؟ گھر آتے ہیں۔ بڑی پیاری اگزامپل دی نبی پاک نے مسافر کی۔ ہم دنیا میں مسافر کی حیثیت سے آئے، گھر کہاں ہے ہمارا؟ گھر آخرت ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں یہ بات ذہن میں بٹھانی ہوگی کہ یہ دنیا ایک امتحان اور دنیا ایک سفر ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا کہ دیکھیں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ جناب ہم امتحان دینے آئے ہیں، وہاں چیک کیا جائے گا کہ اس دنیا میں کس نے اچھے عمل کیے، مگر کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ سفر کرنے والا مسافر کہیں دل لگا کر راستے میں ہی گھر بنا لے، راستے میں ہی وقت گزار دے، راستے میں ہی جناب زندگی گزار دے، واپس اپنے گھر نہ آئے۔ ہر مسافر کو گھر آنا ہوتا ہے۔ تو بس سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک سفر ہے، اس سفر کو اچھے انداز سے کنکلوڈ کرنا ہے۔ اصل منزل آخرت ہے۔ اگر اس دنیا میں رہ کر آخرت بہتر کر لی تو انشاءاللہ قیامت تک کی برکتیں قبر میں اور پھر انشاءاللہ جنت میں نا ختم ہونے والی نعمتیں ملیں گی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار ایک زبردست آفر ہوئی۔ اب ذرا آفر سنیے گا، ہمیں کوئی آفر کرے تو ہم تو یوں پکڑ لیں اس آفر کو، میں تو خیر ایسی آفر ہو بھی نہیں سکتی، اس سے بہت کم درجے کی ہو تب بھی ہم خوشی سے اچھلنے لگ جائیں۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
اللہ پاک نے مالک و مختار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش، یہ آفر فرمائی کہ اے محبوب علیہ السلام، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو دنیا کے وہ خزانے عطا فرمائیں جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملے، نہ آپ کے بعد کسی کو ملیں گے۔ ذرا آفر سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اب تک دنیا میں کسی کو نہیں ملے اور قیامت تک نہیں ملیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے ریچسٹ بندہ ہوگا، دنیا میں جس ملک یا جس لوگوں کے پاس سب سے زیادہ مال و دولت ہے اور یہ دنیا کی سب سے لگژری چیز ہیں، اس سے بھی عرفہ و اعلیٰ، کیا فرمایا؟ قیامت تک کسی کو نہیں ملیں گے۔ اے میرے محبوب، آپ کو وہ عطا فرمائیں، اللہ فرماتا ہے۔ اور ان خزانوں کے بعد آپ کی آخرت کی نعمتوں میں سے کمی بھی کچھ نہیں کی جائے گی۔ ایک تو یہ ہونا کہ دنیا لے لیں، آخرت میں کم ہو جائے گا، یعنی یا رسول اللہ آپ کو دنیا میں وہ دیا جائے جو کسی کو نہیں ملا، نہ ملے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کی آخرت کی کوئی نعمت کم نہیں کی جائے گی۔ اب ذرا آفر دیکھیں کیسی تھی۔ نبی پاک نے عرض کی، اے اللہ پاک، یہ سب کچھ میرے لیے آخرت میں ہی جمع فرما دے۔ اور دنیا کیسے گزاری؟ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ تو کاش ہمارا بھی مائنڈ سیٹ یہ بنے کہ میرے کریم مولا ہماری آخرت بہتر کرنا، کہیں ایسا نہ ہو مجھے سب کچھ دنیا میں دے دیا جائے اور آخرت میں میرا کوئی حصہ نہ ہو۔ اے اللہ دنیا بھی اچھی کر اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد